أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك وربك يخلق يخلق ما يشاء ما يشاء ويختار ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں بلکہ ہر صورت میں کسی میں تفصیل کے ساتھ اور کسی میں اللہ رب العزت کے اجمال کے ساتھ یہ اپنے اختیارات، اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء صفات اور اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے. اور اس کی بادشاہت جو ہے اس کو کوئی زوال نہیں، وہ ذات فنا ہونے والی نہیں، بلکہ باقی ساری ذاتیں، ساری شخصیات، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت کی ذات کو بقا ہے اور اس کے پاس تمام قسم کے اختیارات ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے کوئی اختیار دے دیتا ہے، اور جس کو دیتا ہے وہ عارضی اختیار ہوتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ رب العزت نے کتنے نبی مختلف قبیلوں سے چنے، مختلف بستیوں سے چنے، یہ اللہ رب العزت کی پسند ہے. اللہ رب العزت کے نے یہ اپنے پاس اختیار رکھا ہے. جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صحابی بنا دیا. یہ اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھی ایک مختار کل نہیں بنایا. ہمارے ہاں مبالغہ بھی انتہا درجے کا کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑھا چڑھا کر ان کی شان جو ہے بہت اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کا تذکرہ خیر کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. لیکن ان کو اللہ رب العزت کا شریک بنا دینا اور ان کی شان میں اس قدر غلط کر کے، جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا، اور وہ کہتے ہیں ہم محبت میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہی چیزیں جو ہیں بدقسمتی ہے ہماری مسلم معاشرہ کی. امت محمدیہ سے وابستہ مسلمان وہ بھی کہتے ہیں ہم عقیدت میں یہ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ عقیدت کی آڑ میں عقیدہ خراب کرنا یہ آخرت برباد کرنے والی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ پر روکا ہے، ٹوکا ہے کہ نہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں آپ کے استقبال پر، آپ کی آمد پر اشعار پڑھ رہی ہیں. تو پڑھتے پڑھتے ایک جملہ ان بچیوں سے یہ نکل گیا کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی آ رہا ہے جو کل کی خبریں جانتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ بچیاں ہیں، مکلف نہیں ہیں، آپ نے ان کی تربیت کے لیے بھی ان کو بھی روک دیا، سمجھا دیا کہ نہیں، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان جتنا اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں بیان کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شان بیان کر ہی نہیں سکتا. اور اس سے بڑھ کر پھر مبالغہ لائی، اور انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں.
ادھر ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں نے کہہ دیا نور من نور اللہ کے نور میں سے نور ہے، لم یلد ولم یولد، یہ آیات کدھر جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی نکلا، نہ اللہ کسی سے نکلا، نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا، نہ اللہ رب العزت خود جنم دیا گیا۔ اللہ رب العزت اولاد سے بھی پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک ہے، اللہ رب العزت ان سارے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ تو یہ اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہے، مختار کل اللہ رب العزت کی ذات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے اعلیٰ مقام اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کے جتنے مرضی بڑی بڑی شخصیات ہوں، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، انبیاء، صحابہ کرام، سارے ایک پلڑے میں، تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پلڑے میں، یہ ساری عظیم ترین شخصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں پہنچ سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اگر کسی کا شان ہے وہ رب العالمین کا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان دیا ہے، خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ، تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب اور آپ کا رب یخلق کو پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ویختار اور جو وہ پسند کرتا ہے، یعنی جس کو پسند کرتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی اپنا اہل کفر نے، اہل شرک نے کہا کہ یہ دو بستیاں مکہ اور طائف، اس میں سے کوئی بڑی شخصیت ہو، کسی بڑے قبیلے کو جو اونچے منصب والا ہو، جو چودھری ہو، جو اپنا جائیداد والا، کوئی پراپرٹی والا، جس کے پاس اتنا وہ مال و منال ہو، اس کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ رب کی مرضی ہے، رب جسے چاہے نبی بنا لیتا ہے، رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ ماں کہنا اللہ تمہارا محتاج ہے، تم چودھری ہو، سردار ہو، تم سے رائے لی جائے، تم سے مشورہ لیا جائے کہ نبی کس کو بنائے؟ نہیں، یہ رب کے اختیار میں ہے، اللہ نے جس کو چاہا چننا ہے چن لینا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہی چنا گیا، مصطفیٰ کا معنی ہی چنا گیا، مصلیاً علی النبی المصطفیٰ وآلہ المستکبرین الشرفا، یہ سارے اوصاف اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع فرما دی۔ باغانا نہیں ہے لہو الاختیار، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ رب العزت، وتعالی وہ برتر ہے، وہ بلند ہے، اما یشرکون، ان سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، وربک اور آپ کا رب یعلم جانتا ہے، ما تکنون جو کچھ چھپاتے ہیں صدورہم اپنے سینوں میں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، کائنات کے لوگوں سے تو اوجھل ہے، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، وہو اللہ اور وہی ہے اللہ رب العزت، لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہو مگر وہی، مگر وہی معبود ہے، لہ الحمد اسی کے لیے تمام تعریف، دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، دنیا میں بھی اس کی تعریف، آخرت میں بھی اس کی تعریف، سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شان اگر کسی کا سب سے بلند ہے وہ رب العالمین کا ہے، عبادت ہوتی ہے رب العالمین کی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ معبود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہے، اور آپ سید العابدین ہیں، والا الحکم اور اسی کے لیے ہے حکم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف کو لوٹائے جاؤ گے، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔